نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے دو نعمتیں بہت اعلیٰ ہیں، ایک نعمت جان کی ہے، ایک نعمت مال کی ہے۔ جب انسان جان اور مال کو اللہ کے حکم کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق خرچ کرتا ہے تو یہ جان مال قیمتی بن جاتے ہیں، دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ لیکن جب اسی جان مال کو انسان اللہ کے حکم کے خلاف خرچ کرتا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف خرچ کرتا ہے تو یہ جان مال آخرت میں بربادی کا ذریعہ ہیں ہی، دنیا میں بھی انسان کے لیے بربادی اور خسارے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جان مال خرچ کرنے کے جو احکامات دیے ہیں ان میں سے بعض احکامات ایسے ہیں جہاں جان مال خرچ کرنا فرض ہے، بعض احکامات ایسے ہیں جہاں جان اور مال کو خرچ کرنا واجب ہے، اور بعض مقامات ایسے ہیں جہاں جان اور مال کو خرچ کرنا مستحب ہے، اور بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں جان اور مال کو خرچ کرنا حرام ہے۔ یاد رکھیے گا، عبادات مختلف اقسام کی ہیں۔ ایک عبادات وہ کہلاتی ہیں جو بدنی عبادات کہلاتی ہیں، جیسے نماز اور روزہ، جس میں انسان کا صرف بدن خرچ ہوتا ہے، اس کی محنت لگتی ہے۔ اور بعض عبادات ایسی ہیں جن میں انسان کا مال لگتا ہے، جیسے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ہر اس شخص پہ فرض ہوتی ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر کرنسی ہو یا سونا ہو، یا اس کے پاس مال تجارت ہو اور یہ رقم اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ اچھا، بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پر خرچ کرنا حرام درجے کی چیز ہے، جان بھی خرچ کرنا حرام، مال بھی خرچ کرنا حرام۔ جیسے خودکشی ہے، انسان کو اجازت نہیں ہے کہ اپنی جان اس طرح اس کو ختم کر دے، کیونکہ یہ جو بدن ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کی طرف سے امانت ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اس کے مالک اللہ ہے۔ لیکن جب انسان اس کو حرام موت دیتا ہے، اپنے آپ کو حرام موت دیتا ہے، تو قرآن پاک کا یہ ارشاد سامنے رہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور جو شخص ایسا کرے گا، اگر ظلم کرتے ہوئے یہ ارتکاب کرے گا تو ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ اس پر سخت وعیدیں ہیں کہ اگر انسان اپنے آپ کو قتل کر دے، جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو جس طرح عذاب دے کے دنیا میں مارے گا، کل قیامت کے دن جہنم میں اس کو ایسا ہی عذاب دیا جائے گا۔ جیسے کوئی شخص اپنے آپ کو اونچی جگہ سے گرا دے تو جہنم میں بھی اپنے آپ کو اونچی جگہ سے گرائے گا۔ جو شخص زہر پی کے مرے تو کل جہنم میں اس کو زہر دیا جائے گا، اس کو بار بار پیے گا اور وہاں موت نہیں آئے گی۔ اور کوئی شخص کسی تیز دھار آلے سے اپنے آپ کو قتل کر دے تو کل قیامت کے دن اس کو وہ تیز دھار آلہ کی دیا جائے گا جس میں اپنے آپ کو وہ مارے گا، لیکن وہاں موت نہیں ہے۔ اس لیے انسان مستقل اس عذاب کا شکار رہے گا۔ تو اس لیے خودکشی سے اپنے آپ کو بچانا یہ حرام موت ہے۔ اسی طرح ہر ایسی غذا، ہر ایسی چیز، یا اسی طرح وہ ایسی چیز جو غذا ہو لیکن انسان کو نقصان پہنچا رہی ہو، یا کوئی ایسی دوا جو انسان کو نقصان پہنچا رہی ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ اسی طرح کسی کو ایسی چیز دینا جو اس کی جان کو نقصان پہنچا دے، جیسے کسی چیز میں ملاوٹ کر کے دے دینا، یا کوئی ایسی چیز جو زائد المیعاد ہو، اس کی تاریخ سے بات آگے چلی گئی ہو، جس کو ایکسپائری ڈیٹ کہتے ہیں، کہ وہ چیز کسی کو دے دی جائے کھانے والی جو اس کی جان کو نقصان پہنچائے، ایسا کرنا بھی حرام ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے کہ جس شخص نے قتل کیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک شخص کو نقصان پہنچایا اس نے ساری انسانیت کو نقصان پہنچایا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک شخص کو فائدہ پہنچایا اس نے ساری انسانیت کو فائدہ پہنچایا۔ تو عبادات میں کچھ عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق بدن سے بھی ہے اور مال سے بھی ہے، جیسے حج۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ حج اس شخص پہ فرض ہے جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو، لہذا حج اس شخص پہ فرض ہوتا ہے جس کے پاس اتنا مال ہو
چاہے وہ نقدی کی صورت میں ہو یا مال تجارت کی صورت میں ہو یا سونا چاندی کی صورت میں ہو، کسی صورت میں بھی ہو، اتنا مال کہ جو اس کے سفر میں اس کا معاون بن سکے، اس سفر میں اس کی اخراجات میں اس کے لیے کافی ہو، اور اس کے زیر کفالت جو افراد ہیں جن کو پیچھے چھوڑ کر وہ جائے گا ان کے لیے بھی وہ کافی ہو، اتنا مال کسی کے پاس ہو تو اس پر حج فرض ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ راستہ امن والا ہو، راستے کی بھی اجازت ہو۔ جیسے آج کل حالات ہیں، راستے بند ہیں، اس صورت میں مال ہوتے ہوئے بھی حج کی فرضیت نہ ہوگی۔ یا اسی طرح جس شخص کو اللہ نے مال دیا ہے لیکن کسی وجہ سے وہ اس کا جانا رک گیا، کسی وجہ سے رکاوٹ ہو گئی ہے، وہ نہیں جا سکتا۔ جیسے ایک عورت ایسی ہے جس کا محرم نہیں ہے، مال بھی اس کے پاس ہے، سادرہ بھی اس کے پاس ہے، محرم نہیں ہے، تو اس پر بھی حج فرض نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ شخص جس نے حج کے لیے سرکاری طور پر پیسے جمع کرائے، اس کے پاس تھے اتنی رقم، اس سے زیادہ رقم اس کے پاس نہیں ہے، لیکن سرکاری طور پر اس کا نام وہاں نہیں آیا۔ اب اس سرکاری کے علاوہ مہنگے پیکج ہیں اور جس میں اس کے لیے اس کو قرض لینا پڑتا ہے، اتنی رقم اس کے پاس نہیں ہے، تو لہٰذا اس شخص پر یہ ذمہ داری نہیں ہوگی کہ اگر سرکاری طور پر اس کا نام نہیں آیا تو وہ مہنگا پیکج لے۔ حج کے بارے میں ایک دو باتیں اور سمجھ لیجئے گا۔ وہ خواتین جو اپنے محرم کے ساتھ سفر حج پہ جاری ہوں اور ان کے محرم یعنی شوہر کا انتقال ہو جائے تو ان کے لیے حکم کیا ہے؟ جس خاتون کا شوہر فوت ہو جائے اس کا حکم یہ ہے کہ وہ عدت گزارے۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، 4 ماہ 10 دن تک وہ عورت عدت گزارے گی۔ لہذا 4 ماہ 10 دن تک وہ عورت عدت میں بیٹھ گئی ہے اور عدت کے ایام باقی ہیں، تو اس میں اس کو حج پہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت حج پہ چلی گئی اس صورت میں تو یاد رکھیے گا کہ یہ گناہ کبیرہ کی مرتکبہ ہوگی، اگرچہ حج فرض اس کا ادا ہو جائے گا۔ ایک اور بات بھی اشکال رہتا ہے کہ حج جو ہے وہ فرض انسان اس کے لیے رقم اس نے جمع کر رکھی ہے، لیکن گھر کے اندر علاج معالجہ کی ضرورت پیش آ گئی، والد صاحب ہیں، والدہ ہیں، بہن بھائی ہیں، آپریشن کی ضرورت پیش آ گئی، سارا پیسہ وہاں خرچ ہو گیا، تو ٹھیک ہے پیسہ وہاں خرچ ہو گیا، ضرورت تھی، مجبوری تھی، لیکن حج کی فرضیت اس شخص کے ذمہ باقی ہے۔ ایسا حج ایک اور بات گزارش ہی کرنی ہے کہ حج نفل کے بارے میں ہمارے بعض لوگ عمرہ اور حج نفل کا اہتمام کرتے ہیں، جو بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ حج نفل پہ نفلی حج ادا کر رہے ہیں، عمرہ نفلی ادا کر رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ غریبوں پہ خرچ کریں، آس پاس ضرورت مند لوگ بہت ہیں ان پہ خرچ کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا جو آدمی نفلی حج کی رقم ضرورت مند لوگوں پہ خرچ کر دے اس پر اس کو اجر ملے گا، اگر یہی رقم سے وہ نفلی حج ادا کر لے اس پر بھی اس کو اجر ملے گا، لیکن خدا را یہ بات زبان سے نہ نکالی جائے کہ اس شخص نے ضرورت مندوں پر پیسہ خرچ نہیں کیا اور نفلی حج کیا، اس نے اپنا پیسہ برباد کیا، یہ الفاظ زبان سے نہ نکالے جائیں۔ ایک دو باتیں اور اس کے اندر گزارش کرنی ہے کہ ہم اپنا مال اور اپنی جان اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنے کے پابند ہیں، اپنے جذبات کی رعایت کے اندر خرچ کرنے کے پابند نہیں ہے کہ میری خواہش یہ ہے، میرا جذبہ یہ ہے، یا اس وقت میری سوچ یہ ہے کہ میں یہاں خرچ کروں۔ جیسے اب قربانی کے ایام آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ان قربانی کے ایام میں بہت ساری باتیں سوچ رہے ہیں کہ جی اس وقت معاشی اعتبار سے حالات اچھے نہیں ہیں، ہم ان لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں جو معاشی اعتبار سے پریشان ہیں، ہم ان کی مدد کر دیتے ہیں، ہم قربانی نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا کہ قربانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جس دن قربانی ہوتی یعنی 10، 11، 12 یہ 3 دن ہوتے ہیں، اس دن اللہ کو بندے کے خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ اس دن پسندیدہ عمل اللہ کے ہاں خون بہانے کا عمل ہے، لہذا اس عمل کے اندر لگنا چاہیے۔ اور باقی رہی یہ بات کہ اللہ کی راہ میں ہم خرچ کر دیتے ہیں، صدقہ دے دیتے ہیں، وہ اچھی بات ہے، لیکن قربانی اگر ہم واجب ادا کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ اس صورت میں جو غرباء کی، جو فقراء کی معاونت ہوتی ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ محقق اس کے بارے میں جو ہمارے محتاط اندازے کے مطابق یہ معاشی اعتبار سے جو ماہرین ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ قربانی کے ساتھ 50 قسم کی صنعتیں جڑی ہوئی ہیں، اور پھر اس قربانی کے جانور کو پالنے والے، اس کو رکھنے والے، اس کو نقل و حمل یعنی منتقل کرنے والے، اور اس کو لانے والے، اس کو بیچنے اور منڈیوں میں اس کو رکھ کر اس کی خبرگیری کرنے والے، جتنا مجمع ہے
اس کی رسیاں بٹنے والے، بنانے والے، اس کو ذبح کرنے والے، اس کا گوشت بنانے والے، اس کی خدمت کرنے والے، جتنا مجمع ہے سب وہ لوگ ہیں جو مالی اعتبار سے کمزور لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس قربانی کی برکت سے ان غرباء کو اتنا مال عطا فرماتے ہیں کہ الحمدللہ نیچے سے لے کے یعنی اوپر تک جتنے طبقات ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کی برکت سے مال عطا فرماتے ہیں، وسعت عطا فرماتے ہیں اور فراوانی عطا فرماتے ہیں۔ وہ دیہات کا رہنے والا یا پہاڑوں کے اوپر رہنے والا چرواہا وہ کبھی شہر نہیں آئے گا، لیکن شہر کے لوگ اس کے پاس وہاں پہنچ جاتے ہیں، اس سے وہ جانور خریدتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رزق وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ چند دنوں کے اندر اتنی خیر و برکت کا معاملہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے، اور جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، لہٰذا غریبوں کی معاونت قربانی کی صورت میں کیجیے۔ اور دوسرا شبہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی مجھے بھی گوشت کھانے کو ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، میری بیوی کو بھی گوشت کھانے سے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، تو ہم اور اسی طرح ہم بیف تو ہم کھاتے نہیں، تو لہٰذا وہ جو پیسے ہیں وہ رقم ہے وہ کسی غریب کی اعانت کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا قربانی میں گوشت مطلوب نہیں ہے، قرآن پاک میں واضح حکم ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها کہ اللہ کے ہاں اس کا گوشت اور نہ اس کا خون اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا، اللہ کے ہاں اس کا تقوی یعنی تمہاری اندر کی جو تسلیم کی کیفیت ہے، اطاعت کی کیفیت ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کی کیفیت، وہ اللہ کے ہاں مطلوب ہے، وہ پہنچتی ہے۔ تو گوشت اس میں مقصود نہیں ہے، اگر گوشت مقصود ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ 100 اونٹ ذبح فرمائے، 100 اونٹ ذبح فرمائے، معروف قصہ ہے۔ اگر گوشت کی ضرورت تھی تو چند اونٹ کفایت کر جاتے ہیں، لیکن 100 اونٹ ذبح فرمانا اس بات کی علامت ہے کہ اس دن اللہ پاک کے ہاں خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل محبوب نہیں، لہذا اراقۃ الدم مقصود ہے، اور یہ قربانی واجب ہے۔ لہذا ہم اپنے جذبات کو نہیں دیکھیں گے کہ میں وہاں خرچ کر دوں وہاں خرچ کر دوں، انسان اس میں الجھا رہتا ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، ہمیں کہاں خرچ کرنا ہے۔ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہوتی ہے جس کے پاس اس کا نصاب وہی زکوٰۃ کا نصاب ہے، چند مزید شرائط کے ساتھ، کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر رقم ہو، کرنسی ہو، یا سونا چاندی ہو، یا مال تجارت ہو، یا ضرورت سے زائد سامان ہو، اور اس پر سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے، اور یہ رقم یا یہ مال اس کی حاجت اصلیہ ضروری حوائج سے زائد ہو، اور یہ رقم یا یہ مال 10 ذی الحجہ یا 11 ذی الحجہ یا 12 ذی الحجہ کسی دن بھی اس کے پاس آ جائے، کیونکہ یہ 3 دن قربانی کے ہیں، اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر چند صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، اور پھر سارے عالم کے سارے انسانوں کی تربیت تھی وہ اصل در حقیقت، کہ ہم اپنے جذبات کی رعایت کرتے ہوئے مال یا جان خرچ نہیں کریں گے، ہم جان اور مال وہاں خرچ کریں گے جہاں اللہ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معروف صحابی ہیں، اور یہ بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک تھے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں حضرات صحابہ کرام کو روانہ فرمایا، ایک جماعت روانہ فرمائی، اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں تھے۔ جمعے کی صبح کو آپ نے روانگی کا حکم فرمایا، یہ جماعت روانہ ہوئی۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات سوچ کر رک گئے کہ آج جمعے کا دن ہے تو مجھے مسجد نبوی شریف میں جمعہ مل جائے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت نصیب ہو جائے، اس سے بڑی کیا سعادت ہے۔ تو یہ باتیں انشاءاللہ میں اس کو پورا کر کے جمعے کی نماز کے بعد اپنی تیز سواری میں نکل پڑوں گا اور اپنے ساتھیوں تک پہنچ جاؤں گا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات خیر والے جذبات ہیں، ان کا اطاعت کا جذبہ ہے، دنیا کا کوئی جذبہ نہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا نعمت کی بات ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنا نصیب ہو جائے۔ تو ان کے ساتھی تو صبح روانہ ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انہوں نے جمعے کی نماز وہاں پڑھی۔ جمعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑھی، تو آپ نے فرمایا عبداللہ آپ ان کے ساتھ روانہ نہیں ہوئے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرا جی چاہا کہ میں جمعے کی نماز آپ کے پیچھے پڑھ لوں، مسجد نبوی شریف میں پڑھ لوں، میرے پاس سواری ہے تیز، میں انشاءاللہ اگلی منزل میں ان تک پہنچ جاؤں گا۔ اچھا، کسی چیز میں کوئی تاخیر نہیں، آسانی سے ان کے پاس پہنچ بھی سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے وہ سننے والا ہے، وہ ان کی تربیت بھی تھی اور بعد میں آنے والی سب کی تربیت ہے اس میں، کہ ہم اپنی جان، اپنا مال اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کریں گے، اپنی جذبات کی رعایت کرتے ہوئے، یا میرے دل میں یہ بات آ رہی کہ مجھے یہاں کرنا چاہیے، اللہ کا حکم کیا ہے ہم اس کو سامنے رکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عبداللہ
لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم، اے عبداللہ دنیا میں جو کچھ ہے اس سب کچھ تم خرچ کر دو، تم وہ جو فضیلت اس جماعت نے پائی ہے جو میرے کہنے کے پر، میرے فرمان کے مطابق صبح صبح روانہ ہوئی ہے، تم ان کی فضیلت تک نہیں پہنچ سکتے۔ کتنی بڑی بات کہ دنیا کے سارے اموال خرچ کر دیے جائیں تب بھی اس مقام اور فضیلت تک نہیں پہنچ سکتے۔ لہذا اس قربانی والے دن اللہ کا جو حکم ہے وہ احراق الدم ہے، خون بہانا ہے، لہذا سب سے زیادہ فضیلت اس عمل کے اندر ہوگی۔ ہم اس کا اہتمام کریں، اور انشاءاللہ اس کی ضمن میں کتنے غرباء کی معاونت ہے اور کتنے ہی فقراء کی معاونت ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے احکامات کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔